اللہ ہے 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 اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم دا بے شمار فضل و کرم کہ اس خلاق کائنات نے زندگی دے اندر شعبان المعظم دا مقدس مہینہ پھر دیکھنا نصیب کیتا اور شب برات دی برکات وصول کرن دی سعادت بھی عطا کیتی۔ جنہاں لوگاں نے شب برات دی مقدس گھڑیاں خدا دی بندگی کیتی، شب بیداری دا اہتمام کیتا، خوش نصیب نے کہ انہوں نے اللہ نو بھی راضی کر لیا اور رسول اللہ نو بھی راضی کر لیا۔ پروردگار عالم نے
اپنے محبوب دی امت دی بخشش واسطے بہت سارے سامان پیدا فرمائے. یہ عظیم راتاں باقی امتاں نوں نصیب نہیں ہوئیاں. یہ سارے کرم تے ساریاں مہربانیاں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے فرمائے. امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جس طرح اللہ تعالی نے سارے نبیاں اور رسولوں میں ممتاز بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک دی آل نو باقی نبیاں دیاں آلاں وچ امتیازی حیثیت عطا فرمائی. جس طرح رسول اللہ دی آل ہے، کسی اور پیغمبر دی آل اس طرح نہیں. جس طرح نبی کریم دے صحابہ نے، کسی اور نبی دے صحابہ ایسے نہیں. جس طرح رسول اللہ دا قرآن ہے، کسی نبی کو ایسی کتاب نہیں. اور جس طرح رسول اللہ دی امت ہے، کسی نبی کو ایسی امت بھی نہیں. اللہ فرماندا ہے کن تم خیر امہ، اے میرے محبوب دی امت تسی بہتر امت ہو، چنگی امت ہو. اللہ سانو کہندا ہے تسی چنگی امت ہو. اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے ویکھیے تے کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے چ نہیں پایا جاتا، کیڑی برائی ہے جڑی اسی نہیں کرتے. سارے کرتوت جانتا ہے، ایک ایک عمل تو آگاہ ہے، سارے ایک ایک عیب تو واقف ہے. پھر کہندا تسی چنگی امت ہو. میرے اللہ ساڈے تے عیب ساڈیاں اپنے تے آشکار ہو جان تے اپنے قریب نہ بہن دین تے تو تے ایک ایک راز نو جاننا ہے. تے پھر اے نہیں کہندا او گناہگارو، او بدکارو، او سیاہکارو. پھر کہنا ہے کن تم خیر امہ یا ایھا الذین آمنوا او مومنو. قدرت دی آواز آئی میں تھوڑے کرتوت تے سارے ہی جاننا ہے، تھوڑیاں برائیاں تے ساریاں جاننا ہے. پر جدو میں تھوڑے وال ویکھنا پھر تھوڑے عملاں وال نہیں ویکھدا، تھوڑے رسول وال ویکھنا ہے. تسی کلمہ جے میرے حبیب دا پڑھدے ہو، میرے محبوب دی امت جی ہوئے ہو، تو نبی کریم سرور عالم دی نسبت دی وجہ تو سانو عظمت ملی. نسبت محبوب نے مغرور بنا رکھا ہے. ساری یہ عزتاں تے ساڈیاں ٹوراں تے وقار اس واسطے نے کہ اسی محمد رسول اللہ دے امتی ہیں. اور ممبر رسول تے بیٹھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری اے عزت جیڑی سانو دنیا چ ملی ہے نا، اے قیامت نو بھی سانو اسی طرح ملے گی. شرع عقائد سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور وہ حاشیے تے حدیث لکھی ہوئی ہے. نبی کریم سرور عالم نے فرمایا کل قیامت والے دن جو اللہ تعالی اعمال دا حساب لوے گا، ہر نبی دی امت نو کھلے میدان میں بلا کے کیا جائے گا اپنے اعمال دا حساب دیو. ہر پیغمبر دی امت کھلے میدان میں اپنے اعمال دا حساب دے گی. نبی کریم فرماندے نے پر جدو میری امت دی واری آئے گی اللہ کھلے میدان میں حساب نہیں لے گا. اللہ ایک نور دا خیمہ لگائے گا. وہ خیمہ جیڑا وہ شان دے لائق ہے. اسی کسی خیمے نال انہوں تشبیہ نہیں دے سکتے. جیڑی اللہ دی شان دے لائق ہے وہ خیمہ نصب کرے گا. فرشتے نو آکھے گا جا یار دا امتی کھلوتا ہے انہوں خیمے وچ بلا. بلا کے تے اللہ نامہ اعمال سامنے رکھ کے آکھے گا اے عمل تیرے نے. بندہ آکھے گا یا اللہ جو کیتا سی سب کچھ سامنے آ گیا. اللہ فرمائے گا اپنے گناہاں دی فہرست دیکھنا. یا اللہ سب کچھ میرے سامنے. اللہ فرمائے گا جاننا گناہگار دی سزا کی ہے. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، سزا دے تے تیرا عدل ہے، تے جے بخش دے تے تیرا کرم ہے. مگر میرا ایک سوال ہے، پہلے مینوں وہ جواب دے دے. بندہ اللہ کے دربار سوال کرے گا. اللہ فرمائے گا پوچھ. یا اللہ سارے نبیاں دیا امتوں کھلے میدان چ بلایا ہی تے مینو خیمے چ کیوں بلایا؟ حدیث پاک میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندیا تیرا منہ نہیں تیرے نبی دا منہ ہے. میں نہیں چاہتا ساج بھرے میدان وچ میرے محبوب دی امت رسوا ہوئے. جیڑی گل کرنی ہے پردے چ بلا کے کر لا. بڑے میدان وچ محبوب دا غلام رسوا نہ ہوئے.
بندہ عرض کرے گا مالک تیری بڑی مہربانی، نامہ اعمال ویکھن وچ تو اتنا پردہ استعمال کیتا ہے، مینوں خیمے چ بلا کے علیحدہ گل کیتی تے ہن اگر تو مینوں دوزخ سٹے گا تے پھر تے پردہ کھل جائے گا، پھر تے لوکی کہن گے ویکھو کملی والے دا امتی جہنم آ گیا، پھر راز کھل جائے گا، دریائے کرم جوش وچ آ جائے گا، اللہ فرمائے گا جا یار دا صدقہ تینوں معاف کیتا۔ ساڈی یہ ٹور قیامت نو بھی باقی رہے گی، پر شرط یہ وے کہ اسی رسول اللہ دے بن جائیے، رسول اللہ اپنا من لین، کیونکہ سڈے کہن تے بات نہیں بنے گی، بات انہوں دے منن تے ہوئے گی۔ اسی لکھ باری آخیے حضور دے امتی ہاں، جی نبی کریم نے قیامت نو کہہ دیتا جا تو امتی ہونے والا کیڑا کام کیتا، میں تینوں امتی منتا ہی نہیں، تو کی بنے گا؟ گل تو ہے کہ قیامت دیا صفحہ بھی سامنے جائیے تے نبی کریم فرمانے میرا غلام آ گیا، میرا امتی آ گیا۔ اگر نبی کریم نے ایک باری بھی اپنا بنا لیا، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوثر نے علی مرحوم نے کیا سی کوثر مجھے ہے ایک ہی اعزاز کی حوث، کہہ دیں وہ حشر میں یہ ہمارا غلام ہے، مینوں ایک اعزاز چاہیے، قیامت کے دن نبی پاک فرمان اے میرا ہے۔ کہ خدا دی قسم ہے جنہوں ایک باری رسول نے میرا کہہ چھڑیا نا، فرشتیاں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نے اکھ نال بھی وہ ویکھ، اس واسطے کہ ساریاں عزتاں تے سارے وقار تے محمد مصطفیٰ دی نسبت نال ملتے ہیں۔ سارے نبیاں وچوں ساڈے نبی افضل، رسولاں وچ ساڈے رسول افضل، سارے نبیاں دی اولاداں وچ مصطفیٰ دی آل افضل، سارے نبی دے صحابہ وچ مصطفیٰ دے صحابہ افضل، کتاباں وچ مصطفیٰ دا قرآن افضل، اور امت وچ رسول اللہ دی امت افضل۔ یہ عزت رسول اللہ دے حوالے نال ملی۔ اللہ اکبر۔ چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولڈوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑے مزے کی گل کی تھی۔ شاہ نصیر کہتے ہیں قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جاتے ہیں، قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا۔ جب فرشتیاں پتہ لگا ہے محمد مصطفیٰ دا غلام ہے، فرشتے چلے جان گے۔ عزت رسول اللہ دے صدقے، وقار رسول اللہ دے صدقے، قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا۔ اور احمد ندیم قاسمی مرحوم نے بھی کرم توڑی۔ احمد ندیم کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے ان کا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، بولو مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ یا رسول اللہ اگر تسی نہ ہوندے تو ساڈا کی بندا؟ ساڈیاں عزتاں، ساڈیاں ٹوراں، ساڈے وقار، ساڈے مرتبے اور مقام سب آپ دی نسبت کی وجہ تو قائم نے۔ یا رسول اللہ اس نسبت دی ڈور نو توڑ نہ دے ہو۔ یا رسول اللہ ساڈے گلے چ تہاڈی غلامی دا پٹا پیا ہوے۔ ہائے ہائے اے امام محمد رضا، اے پشتا عشق مصطفیٰ، اے اہل سنت عظیم امام آپ دی عظمت علیہ السلام، اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی پشتا عشق مصطفیٰ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جنہ دے گلے وچ رسول اللہ دی غلامی دا پٹا ہوئے انہوں نے کوئی فکر ہے ہی نہیں۔
اللہ اکبر بولو، انہوں نے کوئی فکر ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ رسول دی غلامی دا پٹا ہے. اور جس کتے دے گلے چ پٹا پیا ہوئے نا، کمیٹی والے بھی ایک تحریک چلا نے، کتے مار تحریک، کتے مار مہم. شہر دے فالتو کتے مار دیو، ٹیکے لاؤ، زہر دیو، گولیاں مار دیو. تے کمیٹی والے چل پے نے کتے مارن واسطے، پر قانون کی ہے جس کتے دے گلے چ پٹا ہوئے نا انہوں نہیں مار دے. کیوں؟ اگر وہ ماریا جائے تو پھر مقدمہ بن جاتا ہے. یہ سائیاں والا کتا ہے، یہ کسی مالک دا کتا ہے، یہ سائی ہے، ایک سائیاں والا کتا ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، گرمی دا موسم سی تے ساری ساری رات جاگن والا فرید تے جا رہے نے تے سخت دھوپے تے پسینے نال شرابور نے. آپ نے ایک ٹھنڈی چھاں والا درخت ویکھیا. حضرت بابا جی درخت دے نیچے لیٹ گئے، تھکے ہوئے سن، ساری رات کا جگراتا سی. اکھ لگ گئی تے یوں ہی آپ کی اکھ لگی تے درخت تے بہن والیاں چڑیاں نے شور پایا تے آپ کی اچانک اکھ کھل گئی. بہت غصہ آیا، بہت تھکے ہوئے سن تے غصے فرمایا مر جاؤ، میری نیند خراب کی تھی جی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. یہ لفظ کہن دی دیر سی، چڑیاں ساریاں ڈگ پئیاں تھلے آ گئی. چڑیاں دا تڑپنا ویکھیا، اکھاں وچ آنسو آ گئے. فریدا اے کی کیتے پیر نے اے سبق تے نہیں سی پڑھایا. پیر نے تے کیا سی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. فریدا غصے کی کہہ دیتے، نبی پاک نے تائیں تے فرمایا غصہ حرام ہے. کی قصور انہاں چڑیاں کیتا ہے، حق نہیں سی بولنا. اکھاں وچ آنسو آ گئے. غیب جو مٹھی مٹھی آواز آئی، فریدا رو نہیں، کوئی ہور لفظ کہہ دے اسی اونج کر دیا. آپ نے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ دے اذن نال اٹھو. چڑیاں ماری اڈاری تے پھر جا کے درخت تے بیٹھ گئی. بابا جی نے اپنی چادر چکی، کہنے لگے ہوں اتنے سونا ہی نہیں. طبیعت عجیب پریشان ہو گئی، چل پے. جا رہے سن، ایک ڈھوک کولوں گزرے تے ڈھوک دا ایک کتا آپ دے پیچھے لگ پیا. آپ نے کوشش کی وہ کتا قریب نہ آئے، پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا، مگر کتا سی بھونکدا بھونکدا اور قریب آ گیا. بابا جی نے سوچیا یہ کتا تے ہن میرے کپڑے پھاڑے گا، مینوں کٹے گا. اچانک خیال آیا بس چڑیاں والی گل نہ کرا، یہ بھوک ہی مٹھی نہیں ہوتی، یہ ہوں کپڑے پھاڑے گا. خیال آیا میں آخا مر جاؤ چڑیاں والی گل کرا. ارادہ ہی کیتا تے ڈھوک تو ایک بڈھی عورت دی آواز آئی. آواز آئی فقیرہ ہوش کری، ہوش کری، اے جنگل دیا چڑیاں نہیں سائیاں والا کتا ہی. فقیرہ ہوش کری. اللہ اکبر، اے سائیاں والے. بابا جی کی چیخ نکلی، ڈیرے دے قریب آ گیا. فرمایا اما تو اے مقام کتوں پائے؟ بوڑھی نے کیا شادی دی پہلی رات تھی، میں گھر تو واقف نہیں تھا. میرے خامد نے کیا مینوں پانی پلا. میں باہر نکلی، کڑا تلاش کیتا، پیالہ پانی دا لے کے واپس آئی. میرا خامد سو گیا سی. میں قدمت کھلوتی رہی، جگاواں تے بے ادبی ہے، سو جاواں تے بے ادبی ہے. کدھرے پھر آنکھ کھولے گا تے پانی منگے گا. میں ساری رات اپنے مجازی خدا دیا قدمت پیالہ لے کے کھلوتی رہی. خدا دی قسم ہے سحری دیاں آذاناں جدوں ہوئیاں میری اکھاں دے پردے کھل گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. سائیاں والے کتیاں دی گل ہی وکھری ہوتی ہے. اسی واسطے تاجدار بریلی نے آخیا تجھ سے در، در سے سگ،
اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیڑا تھوڑے دروازے دا کتا ہے نا مینوں اس کتے نال نسبت. تجھ سے در سے سگ تیرے نال در دی نسبت ہوئی, دروازے نال کتے دی نسبت ہوئی. تجھ سے در سے سگ سی ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یا رسول اللہ میرے گلے تھوڑی غلامی دا پٹا ہے, کملی والے ایک توک نکالیو نہیں, اے پٹا میرے گل پیا رہے, میں دنیا چ رہا, میں مر جاواں تے تیری غلامی دا توک میرے گلے چ, قیامت آ جائے تے میرے گلے چ حشر دا میدان ہوے, کملی والے تھوڑی غلامی دا توک احمد رضا دے گلے چ پیا ہوے, اس واسطے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یا رسول اللہ جنہ کتیاں دے گلے چ پٹا ہوئے وہ نہیں مارے جاندے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو اسی نازام آ کے اسی رسول اللہ دے غلام, اسی حضور دے کہلاندے ہیں, اور خدا دی قسم ہے نسبت مصطفیٰ ہی ساری عزت دا سبب ہے, اور نسبت مصطفیٰ ہی ساری عزت دا سبب ہوے گی. اللہ اکبر. میں یورپ کے دورے کے ساتھ تو ایک میرے دوست مینوں کہنے لگے, چشتی صاحب سمجھ نہیں آتی کہ یورپ میں بڑے بڑے خطیب آئے نے, انڈیا تو, بنگلہ دیش تو, پاکستان تو. کسی خطیب نو 2 سال پسند کیتا گیا, کسی نو 4 سال, کسی نو 5 سال. رفتہ رفتہ وہی مانگ وچ کمی آئی ہے. یہ سب پہلا خطیب ویکھیا, یہ مانگ وچ اجے تک اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. آخر وجہ کی ہے؟ میری اکھاں چ آنسو آ گئے. میں کیا میرے بھائی میں تے یہ سمجھنا ہے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. میری نسبت حضور نال پکی ہے. میں اپنے گلے چ پٹا کڈن نہیں دیتا, میں دروداں لگے جڑے روز بھیج کے مصطفیٰ نوں راضی رکھا. جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. سرکار غلاماں دی ہر تھاں تے خبر رکھ دے. نسبت مصطفیٰ. اللہ اکبر. ہر ایک دی یہ تمنا ہے کہ مستفا مینوں اپنا بنا لے. نبی کریم دی غلامی دا پٹا میرے گلے چ رہے, اور ہر نماز نال دعا کیتا کرو کہ یا رسول اللہ اپنی نظراں ساڈے تو پھیر نہ لو. یا رسول اللہ اسی زندہ وات اس واسطے کہ آپ دی نظراں تھلے ہو. یا رسول اللہ اسی زندہ وات اس واسطے کہ اسی آپ دے کہلانے ہاں. ساڈیاں عزتاں, ساڈیاں ٹوراں, ساڈے مرتبے مقام سب آپ دی نسبت دی وجہ سے. تو ساڈا نبی نبیاں چ آلہ, ساڈا رسول رسولاں چ افضل. نبیاں چ این دسدا ہے جویں پھلاں چ گلاب دسدا ہے, رسولاں چ این دسدا ہے جویں تاریاں چ ماہتاب دسدا ہے. رب تعالی نے سارے نبیاں نو شاناں دتیاں, مگر کسے نبی نو جاگدیاں دیدار نہیں کرایا. ساڈے نبی پاک کلے نے پوری کائنات وچ کہ جنہاں نو رب نے بلا کے سامنے بٹھا کے وحدت دے چہرے تو گھونڈ لا کے آکھیا تو مینوں ویکھ تے میں تینوں ویکھ. نبی کریم سرور عالم براق تے بیٹھے, میں نے پچھلے جمعے تے مضمون چھوڑیا سی. مقام حتیم چو سرکار دی سواری چلی, 70,000 فرشتہ نوری سجے, 70,000 کھبے, 70,000 پیچھے. نوریاں دی جان چڑی, نوریاں دی برات چلی. سواری بھی نور سی, سوار بھی نور سی, دولہا بھی نور سی, براتی بھی نور. اللہ اکبر. نوریاں دی برات چل پئی. رب نے انتظام کی کیتے سن محبوب دے استقبال واسطے. ادھر رحمت
فرشتے چھڑکتے چلے خدا دی رحمت دے فرشتے رستیاں عطر دا چھڑکاؤ کر رہے سن اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے اے سارے تارے جنم میں چمکتے چلے کہکشا زیر پا آج کی رات ہے سرور انبیاء سرور کلمہ پڑھنے والوں چشمے تصور نہ ویکھو رب دا مائی جا رہا ہے نوری براق تے بیٹھے کالیاں کالیاں زلفاں والضحیٰ دا گورا گورا مخ جبریل نے باغ پڑھیے سجے کھبے ملائکہ نے دروداں دے گدرے پیش کیتے جا رہے نے عالم تصورات بھی تسی بھی اس جلوس نال شامل ہو جاؤ سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی نبی کریم سرور عالم فرماندے نے میری سواری بھی پرواز دا یہ عالم سی کہ جسے انسان دی نگاہ ختم ہوندی ہے نا اوتھے او دا پہلا پیر پہنچدا سبحان اللہ سوچن والی گل ہے یار واسطے اللہ نے اتنی تیز رفتار سواری کیوں بھیجی عاشق نے بھی قلم توڑ دیتی کہنا برق سے تیز تر ہے براق آپ کا حضور دی سواری بجلی نالوں بھی تیز ہے برسے تیز تر ہے براق آپ کا کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا جلد چلنا روا آج کی رات ہے سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کوہتور تک رسائی نصیب ہوئی پردے وچ رہ کے اللہ نے موسیٰ کلیم نال گلاں کیتیاں پر تور پر رفعت لامکانی کہاں تور پر رفعت لامکانی کہاں ادنو منی کہاں لنترانی کہاں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نو کہندا ہے لنترانی محبوب نو کہندا ہے آ جا ادنو منی اور نیڑے ہو جا تور پر رفعت لامکانی کہاں ادنو منی کہاں لنترانی کہاں او جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں کیا عجب معجزہ آج کی رات ہے سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی نبی کریم سرور عالم فرماندے نے چلدیاں چلدیاں مرار تو بے قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر کولوں گزرے ہاں رہے تو میں ویکھیا حضور کہندے نے میں ویکھیا
ہووا قائمن او کھلوتے ہوئے سن. سبحان اللہ. لفظاں تے غور کرو. مرارتو بے قبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو میں گزریا. رأیتو میں ویکھیا. ہووا قائمن او کھڑے سن. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. کی کر رہے سن؟ یصلی فی قبر ہی، تے قبر وچ کھلو کے صلاۃ پڑھ رہے سن. سبحان اللہ. اچھا ایمان نال دسو نبی کریم کتنے سن؟ براق تھے. براق کی سی؟ بجلی دا گھوڑا. نبی کریم دا براق کتنے سی؟ فضا چ. تے موسیٰ علیہ السلام کتنے سن؟ قبر وچ. تے قبر کتنے تھی؟ زمین وچ. تے موسیٰ علیہ السلام زمین دے وچ سن تے نبی کریم سن براق تے. تے موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے کوئی تختی بھی نہیں لگی سی ہذا قبر موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے کوئی بورڈ نہیں لگا سی یہ کہ مقبرہ موسیٰ علیہ السلام دا. یہ بھی نہیں میں سنیا با جبریل کو حضور نے پوچھا ہوئے، جبریل نے دسیا ہوئے بایا تھلے قبر وچ موسیٰ علیہ السلام نے. حضور سن براق تے، موسیٰ علیہ السلام سن قبر وچ. تے نبی کریم فرماندے نے رہا تو میں ویکھیا نبی یہ کریم دیاں نظراں سامنے مٹی دی کوئی حقیقت نہیں. جیڑا نبی بجلی دے گھوڑے تے بہ کے تے زمین ہیٹھاں حضرت موسیٰ نوں قبر وچ ویکھ سکدا ہے، او کملی والا قبر وچ لیٹ کے تے پنڈی دے غلاماں نوں ویکھ سکدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. اچھا میں بڑا حیران ہویا جدوں میں واقعہ پڑھیا. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیتا ہے سیر کراؤں دا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. جدوں یار دا ذکر کردے ہیں اللہ سبحان کہن تو نہیں شرمایا. تسی امتی ہو کے کیوں شرما رہے ہو؟ آپ کو سبحان. رب نے دس دیتا ہے میں کملی والے دا خالق ہوں تے میں رب ہاں. جدوں میں رب ہو کے خالق ہو کے تے نبی دی شان بیان کردے ہاں سبحان کہن تو نہیں جھجکدا. تے تسی امتی ہو کے سبحان کہن تو کیوں جھجکدے ہو؟ تسی گج کے آکھو سبحان. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک او ذات جس نے بندہ خاص نو سیر کرائی. رب نے کی کرائی؟ سیر. ہوں ایمان رسو بس سیر باغاں دی اچھی ہوندی ہے قبراں دی؟ جمعہ ختم ہوئے تسی آکھو حضرت صاحب بڑا خوش کیتا جی اج راتی اسی تھانوں سیر کراواں گے. میں بھی بڑا خوش ہوا پہلی باری مقتدی مینوں سیر کران لگے نے. ویسے مقتدیاں تے امید نہیں کیتی جا سکتی. مرید غریب ہوندے نے جنہاں نوں شوقاں ہوندیاں نے. میرا تلخ تجربہ ہے مقتدی بڑی بے وفا قوم تے مرید بڑے وفادار ہیں. 84 تو ہون تک میں یورپ کے مختلف ملکوں کے دورے تے گئے. بھائی مینوں نہیں یاد اج تک کسی مقتدی مینوں فون کیتا ہوئے بجوندے ہو یا مر گئے. حضرت صاحب کتنے پہنچے ہو، کدوں واپسی ہوے گی، اسی اداس ہو گئے ہیں نا. تے مرید غریب مہینے کئی باری فون کرتے ہیں حضور واپس بھی آ جاؤ، خیری کدوں آؤ گے، اسی اداس ہو گئے ہیں. مریداں تے مقتدیاں فرق ہے. میں پہ سوچتا ہوں آخر وجہ کی ہے مقتدی بے وفا کیوں نے؟ تو پھر مینوں سمجھ آ گئی نا امام حسین نال وفا نہیں کیتی ساڈے نال کی کرنی. جنہاں اہل بیت نال وفا نہیں کیتی پیچھے نمازاں پڑھ کے تے بیتاں تروڑ کے پیچھے نس گئے، انہاں ساڈے نال کی وفا کرنی ہے؟ اے مرید ہی ہوندے نے جڑے پیر پیچھے اپنا تن من دھن قربان کر دیندے. بہرحال تسی مینوں آکھو کہ چشتی صاحب تھانوں اساں سیر کرانی ہے راتی. میں کہاں گا پہلی بات تے رات دی کیڑی سیر ہوندی ہے؟ لے جانا تے مینوں اثر ویلے لے جاؤ کسے بغیچے باغ وچ. تسی آکھو نہیں راتی لے جانا. میں کہ چلو جی راتی کرا دیو. ہو سکدا ہے گرمی دا موسم ہے تے رات ذرا ٹھنڈی ہوے گی، راتی مینوں سیر کران گے تے راتی تسی مینوں لے جاؤ قبرستان کہ کرو جی سیر. خدا تھوڑا تے رحم کرے ہو، تساں میرا سارا موڈ خراب کر دیتا ہے. اتنے تے موت یاد آ گئی. سیر تے باغاں دی چنگی ہوندی ہے تے مینوں قبرستان لے گئے ہو. بلا تشبیہ و مثال. میں آخیا سونیا ربا تو دعویٰ کیتا ہے محبوب نو سیر کرائیے تے پھر آندا رہے ہیں قبراں تے. مرارتوں بے قبر موسیٰ. جدوں باغاں دی سیر کرائی تے قبر تے کیوں لے گئے؟
پھر مصر دے پرانے قبرستان اتوں حضور دا براق کیوں گزاریا؟ قدرت دی آواز آئی میں یار نو کرانی تے جنت دیاں باغاں دی سیر ہی پر جانیاں جانیاں یار نو قبراں تے تاں لے گئے ہیں کہ سنیاں دی عقیدے تے مور لگ جائے قبراں تے جانا شرک نہیں رسول دی سنت ہے اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے حضور گئے گزرے، حضور فرماندے نے میں ویکھیا او کھڑے سن یصلی فی قبرہ اپنی قبر بھی صلاۃ پڑھ رہے سن۔ علماء نے دا معنی کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام قبر وچ نماز پڑھ رہے سن، کیونکہ صلاۃ دا معنی نماز بھی، مگر صوفیاء فرماندے نے میں ادھی راتی کیڑی نماز دا ویلا، صلاۃ دا معنی درود بھی تے ہے۔ صوفیاء فرماندے نے ایسا معلوم ہوتا جدو کملی والے دی سواری نے قبر موسیٰ وال رخ کیتا ہوئے گا نا تے رب نے کیا ہوئے گا موسیٰ ذرا کھلو کے یار تے درود و سلام پڑھ کملی والا تیرے وال پہ آؤں گا۔ اللہ اکبر، تاکہ پتہ چل جائے کملی والے تے کھلو کے درود و سلام پڑھنا شرک نہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے چلدیاں چلدیاں بیت اللحم آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت، جبریل نے کیا اتنے بھی 2 نفل پڑھو، حضور نے نفل پڑھے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر بیت المقدس میری سواری پہنچی، سارے نبی تے رسول اپنی قبراں چھڈ کے تے مسجد اقصی کٹھے ہو چکے سن۔ امام الانبیاء سرور عالم دی سواری مسجد اقصی پہنچی، یا اقصی چ پہنچے محمد پیارے، یا اقصی چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری چ سارے، تے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ نبی کریم مسجد اقصی پہنچے تو نبیاں رسولاں نے نبی پاک نو جی آیا آخیا، مرحبا اہلا سہلا سیدی یا رسول اللہ، 7 بسم اللہ جی آیا۔ جبریل نے مقام صحرا تے اذان پڑھی، مصلا خالی سی، نبی پاک نو جبریل نے باہ تو پکڑ کے آخیا کملی والےو مسلے تے تساں ہی کھلونا ہے، جڑے نبی پہلے آئے سن وہ سب پیچھے اور جڑا رسول پیچھے آیا سی وہ سب تو اگے، تاکہ پتہ لگ جائے ہو ول اولو ول آخرو والظاہرو والباطن، کملی والا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ نبی کریم نے نبیاں نو 2 گانا پڑھایا، 2 رکعتاں پڑھائی۔ سوچن والی بات یہ ہے نماز تے نبی پاک نو ملیے اوپر جا کے، حضور معراج تے گئے نے تے امت واسطے نماز ملی، یہ جان تو پہلے مسجد اقصی چ نبیاں نو پھر کیڑی نماز پڑھائی؟ سوچن والی یہ بات ہے۔ میں اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ نبیاں دے اگے کھلو کے کملی والے نے مسجد اقصی دے مصلے تے جہڑیاں حرکتاں کیتیاں نا یار دیاں اداواں رب نو اتنیاں پسند آئیاں، رب نے فرمایا محبوبہ تیرا قیام بھی بڑا سونا لگا ہے، تیرا رکوع بھی بڑا سونا لگا ہے، تیرا سجدہ بھی بڑا سونا لگا ہے، تیرا قوما جلسہ، تیریاں اداواں، اے کملی والیا میں امت واسطے تینوں یہی نماز والا تحفہ پیا دینا ہے۔ رب نو نبی پاک دیاں اداواں نال پیار ہے، یاد رکھو۔ حضور نے 1 رکعت تو بعد کتنے سجدے کیتے؟ 2۔ اور کوئی بندہ سوچے با میں فارغ بھی ہاں، کم بھی میرا کوئی نہیں، تو ویسے بھی بیوی میرے کو بڑی تنگ ہے، تو مسجد میں آرام نال پکھے چلتے ہیں، میں 5 سجدے کراں قبول ہو جان؟ سجدہ کس نو کرے گا؟ تسبیح کی پڑے گا؟ چاہیے سی نا اللہ خوش ہوتا میرا بندہ عبادت کا حق پہ ادا کرتا ہے تو 2 سجدے تے اپنے والوں 5 پیا کرتا ہے، تے ہر سجدے میں 100 واری سبحان ربی اللہ پیا کہندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جبریل اس بے ایمان دی نماز دے منہ تے مار دے، مینوں تیرے سجدیاں نال غرض نہیں، مینوں تے مصطفیٰ دی کافی نال غرض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
محمد بکر صاحب چشتی اسی واسطے عاشق کہندا ہے تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیاں نو دوگانا پڑھایا، فارغ ہوئے حضور مسجد اقصی دے ممبر تے بیٹھ گئے، پہلی معراج النبی کانفرنس شروع ہو گئی۔ کیا سما ہوئے گا؟ معراج النبی کانفرنس سے تے صدارت معراج والا دولہا خود پیا کرتا، سٹیج سیکرٹری کون ہے؟ حضرت جبریل امین، اور سنن والے کون نے؟ من النبیین والمرسلین، نبی تے رسول مجمع، ملائکہ دا اجتماع، رسولوں دا اجتماع۔ جبریل نے اعلان کیتا اے ملائکہ، اے انبیاء اور رسول، تواڈے سامنے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خطاب واسطے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو، تقریر کی سی اللہ دی حمد اور نبی پاک نو معراج دی مبارک۔ آدم علیہ السلام نے کیا اے میرے سالے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے محمد، آپ نو معراج مبارک ہوئے، ظاہر بھی تے تسی میرے باغ دے پھل ہو، مگر حقیقت بھی تسی میری جڑ ہو۔ حضور نو معراج دی مبارک دیتی، پھر ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے بھی اللہ دی حمد بیان کی تھی، تعارف کرایا اور نبی پاک نو معراج دی مبارک۔ نبی پاک فرماندے نے نبیاں وچ حضرت شیش علیہ السلام بڑے عظیم خطیب سن، خطابت دے اپنے رنگ ہوندے نے، انداز ہوندے نے۔ شیش علیہ السلام نے خطاب کیتا، ایک کیف سی، ولولا سی، معلوم ہوندا سی کوئی بڑا عظیم خطیب باز کرتا۔ واری آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت جبریل نے اعلان کیتا نبی و رسولو ہن تواڈے سامنے مصر دا تاجدار آ رہے ہیں، سونیاں دا سردار آ رہے ہیں، 9 حصے حسن والے یوسف آ رہے ہیں۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، حسن والیاں دے اپنے انداز ہوندے نے۔ 9 حصے حسن رب نے حضرت یوسف علیہ السلام تے لایا سی، چال نہیں سی چلی جاندی، کھڑے ہو گئے۔ مجمع دیا نگاہاں کدے حسن یوسفی تے لگیاں نے، کدے حسن مصطفی تے لگیاں، خطیب نو بھی دیکھ رہے ہیں اور صدر نو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ دی حمد بیان کر کے نبی پاک نو معراج دی مبارک دیتی، اے شب اسرا دے دلہا، آپ نو سفر معراج مبارک۔ تواڈے میرے رسول نے انج مڑ کے پیار نال ویکھیا، فرمایا یوسف آپ نو حسن مبارک۔ اللہ اکبر، کیونکہ حسن یوسف پوری دنیا چ مشہور سی، فرمایا آپ نو حسن مبارک۔ یوسف علیہ السلام دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے، ایسے آنسو کہ داڑھی وچوں گرن لگ پے۔ نبی کریم نے فرمایا میں حسن دی مبارک دیتی ہے، تسی رون کیوں لگ پے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی کملی والے ہو، بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہانا نالو، پر نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالو۔ کملی والے ہو یہ گل تو ٹھیک ہے، پر میرا حسن پوری کائنات بھی سب تو زیادہ ہے، زیادہ تو ہے، پر رب نے کدے میرے حسن دی قسم نہیں چکی۔ سونے تے تسی وہ کنگھی پھیرو تا بھی کہندا ہے والضحا واللیل اذا سجا، کدے کہندا ہے حامیم، کدے کہندا ہے یاسین، کدے کہندا ہے طٰہٰ۔ اللہ اکبر۔ آخر تے نبی پاک نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا کہ ساریاں حمداں وہ واسطے نے، خوبیاں وہ واسطے نے جس نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔
جس نے مینوں یہ عظمت عطا فرمائیاں، رفعت عطا فرمائیاں۔ جلسہ ختم ہویا، نبی کریم فرماندے نے سما اورے جبی الی السما، پھر مینوں آسمان والے جایا۔ مسجد حرام تو حضور دی سواری چلی سی تے سجے کبے فرشتے درود پڑھ رہے سن۔ ہن مسجد اقصی تو چلی تے نال نبی تے رسول بھی درود پڑھ رہے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرور عالم دا براق چل پیا، اللہ اکبر۔ جدوں براق اڈیا، خدا کروڑا رحمتہ نازل کرے جناب سردار علی سردار مرحوم دی خبر تے۔ سردار کہندا ہے اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، ادا خاص مقام کوہ تورو سی۔ پہاڑاں نے سمجھیا شاید ہن کوہ تور وال چلے ہے، کیونکہ نبی موسیٰ علیہ السلام بلندیاں تے پہنچے تے کوہ تور تے گئے۔ اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، ادا خاص مقام کوہ تورو سی، پر جدوں قرائے ارض نو چیر ٹریا، فلک کہن لگے اے کوئی نورو سی۔ جدوں زمین نو چھوڑیا تے آسمانہ سمجھیا کوئی نور ہے جڑا اتنے پیا ہوندا ہے۔ اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، ادا خاص مقام کوئی تورو سی، جدوں قرائے ارض نو چیر ٹریا، فلک کہن لگے اے کوئی نورو سی، جدوں سدرا تے نور نے ہاتھ بدے۔ جبریل نورے، جبریل کہندا ہے آقا بس میں اگے نہیں جا سکدا، جاواں تے پر جلدے نے۔ جدوں سدرا تے نور نے ہاتھ بدے، نوری کہن لگے ہن مجبور ہو سی، جبریل بھی اگے نہیں آ سکدا، یہ کیویں اگے آ سکدا ہے؟ جدوں سدرا تے نور نے ہاتھ بدے، نوری کہن لگے ہن مجبور ہو سی، صدقے جاؤ سردار انہیں پوچھیا ہی نہیں اتوں عرش اعظم کنا دور ہو اللہ۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ساڈے آقا اوتھے گئے جتھے جبریل بھی نہیں گیا، ساڈے رسول اوتھے گئے جتھے کوئی رسول نہیں گیا، ساڈے نبی اوتھے گئے جتھے کوئی نبی نہیں گیا۔ سرکار دی سواری چل گئی، پہلا آسمان آ گیا، دروازہ بند ہے۔ جبریل نے دروازے تے دستک دی۔ اسماعیل نامی دربان فرشتے نے پوچھا من انتا، کون ہے تو؟ جبریل کہنا ہے انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ جبریل نو کسی تعارف کی ضرورت ہے ایسے؟ وہ تو فرشتیاں دا سردار ہے، وہ تو ہر نبی کو آیا، ہر رسول کو آیا۔ من انتا، کون ہے تو؟ آواز دیتی آنا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اسماعیل نے پوچھا کالا مما کا، تیرے نال کون ہے؟ جبریل کہندے مایا محمد رسول اللہ، میرے نال محمد رسول اللہ۔ علماء نے اس سے بحث کی ہے، بس جبریل تے ہمیشہ زمین تے نبیوں کو آندا سی، کدے دروازے بند نہیں ہوئے، کدے جبریل نو دستک نہیں دینی پئی، کدے کسے پوچھیا نہیں بس تو کون ہے، تیرے نال کون ہے۔ یہ اج پہلی واری ہے بس دروازے بند نہیں، جبریل نو دستک دینی پئی۔ تو علماء فرماندے نے ایک تے ایسا معلوم ہوتا ہے بس جبریل دے آن والا راہ کوئی ہور سی تے کملی والے واسطے گیٹ کوئی ہور بنایا گیا۔ یہ اعزاز سی محمد رسول اللہ دا، یہ کملی والا جدوں آئے گا اس گیٹ تو لنگ کے آئے گا، یہ مخصوص گیٹ سی حضور واسطے۔ ٹھیک، کچھ علماء فرماندے نے چلن والی چونٹی نو ویکھ سکدا ہے، جنہیں معراج والی راتی سامنے بہ کے جلوہ ذات ویکھیا ہوئے اس رسول دی نظر دا کی عالم ہوگا۔ میں نہیں کہندا، حضور فرماندے نے ساری کائنات نو میں انج ویکھنا جویں ہاتھ دی ہتھیلی پیا ویکھنا۔
ساری کائنات نو میں انج ویکھنا جویں ہاتھ دی اللہ اکبر